کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ کہ جنہیں یہ شعور حاصل ہو گیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہونا چاہیے، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی اس زمین کے اوپر اسی طرح مانی جائے جیسے کہ آسمانوں میں مانی جاتی ہے، اس عالم تشریح میں بھی لوگ اسی طرح فرما بردار ہو جائیں جیسے کہ عالم تکوین میں ہر شے اس کی فرما بردار ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سودا سما جاتا ہے، اب وہ کس طریقہ کار پر عمل کر کے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ایک صدی سے مغالطے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے یہ اقامت دین کا تصور عام ہوا، ایک جد و جہد ہے جس کا آغاز ہوا، لیکن یہ کہ کامیابی نہیں ملی۔ تو جب کامیابی نہیں ملی تو ہمیں اپنے جد و جہد کے بارے میں غور و غوص کرنا چاہیے، دوبارہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سے کوئی صاف تو نہیں ہو گیا، کوئی شے ہم سے اوجل تو نہیں رہ گئی۔ اثر نو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو پہلی رہنمائی ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ، رول ماڈل، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ویسے بھی اس لیے کہ آپ ہیں کہ جنہیں ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات، یا آپ کے بہت قریب بعض صحابہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طرح ہوگی جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پہ جو انسان تبدیل ہوئے وہ قرآن کے ذریعے سے تبدیل ہوئے، اور اب بھی اگر اقامت دین کے لیے افراد تیار ہوں گے تو قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہوں گے۔ تو یہ جو آخری حصے کی اصلاح ہونی ہے یہ بھی اسی طرح سے ہونی ہے جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی احیاء دین، اسلام زندہ ہوگا۔ کیسے زندہ ہوگا؟ جس طرح پہلے دور میں زندہ ہوا تھا اسی طرح اس آخری دور میں بھی زندہ ہوگا۔